الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک مرتبہ اور ہدیہ ضرور پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. بڑے ہی اہتمام کے ساتھ انصرام کے ساتھ حوصلے کے ساتھ جذبے کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا ہے سنوارا گیا ہے رچایا اور بسایا اور چمکایا گیا ہے. بڑی دیر سے آپ علماء کرام شورائے اسلام مداحان خیر الانام کے کلمے اور کلمات سے اور کلام سے اپنے آپ کو محظوظ کر رہے تھے. بہت سے پرندے اپنا اپنا نغمہ گا کے اڑ چکے ہیں. کچھ پرندے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پیچھے سے کھسک چکے ہیں. مگر ماشاءاللہ آپ سب محبت میں ڈٹے ہوئے ہیں. آپ میں جو سو رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں. ایک منٹ میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. شکیل عارفی صاحب بہت خوبصورت کلام پڑھے ہیں اور تمام شعراء نے ظاہر ہے سب کو آپ نے بلایا ہے. سب نے اپنی اپنی لاج نبھائی ہے. مختصر سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور اس کی بات کرتا ہوں جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس سے ہماری کھلی لڑائی ہے اور اسی سے ہماری لڑائی ہے. جس سے ہماری لڑائی ہے اس سے نہیں لڑتے. جس سے مل جل کے رہنا چاہیے اس سے لڑتے. انسان سے ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے تو انسان سے لڑتے ہیں اور شیطان سے لڑنا چاہیے تو اس سے مل کے رہتے ہیں. شیطان سے دوستی ہے, شیطان سے یاری ہے, شیطان کی ہر بات پیاری ہے. شیطان جو کہتا ہے وہ ہم کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے ناچو تو ناچنے لگتے ہیں. شیطان کہتا ہے ناچ دیکھو تو دیکھنے لگتے ہیں. شیطان کہتا ہے نچاؤ تو نچانے لگتے ہیں. شیطان کہتا ہے پیو تو پینے لگتے ہیں. شیطان کہتا ہے خرافات کرو تو کرنے لگتے ہیں. بغیر
نہ اپنے جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ کبھی قائدے سے آپ کی ملاقات ہے، لیکن آپ شیطان کی بات اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، اماں ابا کی نہیں مانتے، رشتے داروں کی نہیں مانتے، مگر شیطان کی ہر بات مانتے ہیں۔ جبکہ شیطان کی بات کا انکار کرنا ہم پر ضروری ہے، کیونکہ یہ عداوت، یہ دشمنی مارکیٹ میں نہیں ہے، یہ دھندے کی دشمنی نہیں ہے کہ تیرا بھی ڈائن ہے اور میرا بھی ڈائن ہے اور کم ریٹ لگا کے میں نے مال اٹھا لیا ہے۔ یہ کارخانے کی لڑائی نہیں ہے، یہ دھندے پانی کی لڑائی نہیں ہے، یہ مولویوں کے امامت کی بھی لڑائی نہیں ہے۔ شیطان کی لڑائی جنت اور دوزخ کے درمیان کی لڑائی ہے۔ اگر ہم شیطان سے لڑیں گے تو جنت ملے گی، اس لیے آپ سب کو شیطان سے لڑنا چاہیے، انسان سے نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ اس کی عداوت منسوخ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے کلیئر ہے، چھپا دشمن نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلے ہوئے سے بھی نہیں لڑو گے، کیا بند لوگوں سے لڑو؟ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ تو اب شیطان کرتا کیا ہے یہ سن لیجیے، بات سمجھ لو کیا ہے وہ؟ کھلا ہوا دشمن۔ شیطان انسان کا اوپن انیمی ہے، ایک دم کھلا ہوا دشمن۔ شیطان کئی طرح کے وار کرتا ہے، سب سے بڑا وار یہ کرتا ہے کہ شیطان آپ کو اچھا کام کرنے نہیں دیتا، خاص کر نوجوانوں کو۔ بوڑھوں کو تو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو بوڑھے ہو گئے، یہ تو خدا برائی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اور جب یہ بوڑھے ہو گئے تو نیک ہو گئے، بڑھاپے میں نیک ہوئے ہیں، بڑھاپے میں نمازی ہوئے ہیں، بڑھاپے میں مرید ہوئے ہیں، توبہ کیا، بڑھاپے میں حاجی ہوئے ہیں، چھوڑو بوڑھوں کے چکر میں بچوں اور جوانوں کو ٹائم دو، جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ان کو دو ٹائم۔ کیونکہ جیسے جوانی کی عبادت جوان ہے، ویسے ہی جوانی کی گمراہی بھی جوان ہے۔ جوان کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے شیطان؟ ابھی میں نے بتایا اچھے کام کرنے نہیں دیتا، جب کرو گے تو بہکائے دے گا، برے کاموں میں مصروف رکھتا ہے اور برائیوں میں لذت پیدا کرتا ہے۔ چمک دمک زینت اسٹیٹس پروفائل، سماج میں بڑا مقام، برائی کرو گے تو دنیا تم کو فیشنیبل سمجھے گی۔ جتنے خرافات کرو گے اتنے سماج میں تمہارا مقام بڑھے گا۔ میرے واہ، پیسہ ہے تبھی تو نوٹنکی کیا ہے، پیسہ تھا تبھی تو ہزاروں گھوڑے دار ڈالے، پیسہ نہ ہوگا تو بھی سے مزہ ہے۔ ارمانوں کے نام پہ گناہ، جذبات کے نام پہ گناہ، ناچ گانا خرافات، پیسہ ہے تبھی تو
آپ کو وہ ایسا فیل کرائے گا کہ اسٹیٹس بڑھ رہا ہے، اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے، پروفائل بڑھ رہی ہے، آپ کا سماج میں مقام بڑھ رہا ہے، ایسا فیل کرائے گا۔ نیکی نہیں کرنے دے گا۔ نیکی کو کہہ کر جانے حافظ جی مولوی صاحب جانتے ہمارا کام تو برائی کرنا، تو پہلا بار اس کا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے نہیں دیتا، تو فائل ہی نہیں بنے گی، نیکی نہیں کرو گے، یہ فرشتہ بیٹھا ہی رہتا ہے، تب نیکی ہوئی نہیں ہے، اکاؤنٹ کھلتا ہی نہیں، اور ادھر والا چالو ہے، بائیں والا جو ہے وہ چالو ہے، ادھر والا سوچ رکھے تو کرو تو لکھو۔ تو شیطان یہ کرتا ہے کہ رائٹ ہینڈ والا رائٹ نہ کر سکے، تو کیا کرتا ہے پہلا کام؟ ڈاکٹر والے حکاری بھرو گے تو کہانی سناؤں گا، ہوں نہیں کہو گے تو ہم سمجھیں گے سننے والا سو گیا تو کہانی سنانے والا بھی سو جائے گا، اور دونوں کا سونا لائٹ کے بھی پاس چلے گا۔ تو کیا کرتا ہے شیطان؟ بولو، نیک کام کرنے نہ مسجد جانے دیتا ہے، نہ مدرسہ جانے دیتا ہے، جلسے میں بھی آتا ہے تو بڑا اٹکایا۔ ہاں، شیطان کہتا ہے سلون چلے جاؤ، تو آج کل نیا بال چلا، ہم لوگ جو شیطان کو جلاتے ہیں مولوی بیچارے پاپا لوگ، تو دیکھا ہوگا وہ بالے جلاتے ہیں، ہے نا؟ بابا لوگ عورتوں کا جھکانا پڑانے، مردوں کا بال، ارے بھائی بال کو جلا رہے ہو، اس کا مطلب یہ شیطان بال میں رہتا ہے اور بال کی کھال نکالتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کسی کو منڈا کرائے تو وہ شانت ہو کے بیٹھ جائے گا، اور اگر وہ بلبلی رکھا ہے تو نہ خود بیٹھتا ہے نہ کسی دوسرے کو بیٹھتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، اسے عجیب و غریب۔ آج کے نوجوان بیچ میں جرکنڈی، کنارے کنارے پورا سانپ، بعض تو ایسے جسے لگتا ہے کہ کٹورا نے پیالی رکھ کے کٹوایا، نیٹ ورک اینٹینا چالو، گناہوں کا اینٹینا۔ یہ اسلام ہے آپ کا، یہ دین ہے، اسی میں مزہ ہے، مزہ نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی اس بال کو دیکھ کے تم کو رشتہ نہیں دیا ہوگا آج تک، جو بال رکھا رہے ہو اس کو دیکھ کے کوئی امپریس نہیں ہوا ہوگا، اور کوئی آئی لو یو نہیں کہے گا، وہ جھٹانا دیتا ہے، پتہ چلا بال الگ جا رہا ہے، منہ الگ جا رہا ہے، گال الگ جا رہا ہے، چہرہ ہے کہ پورا نیپال میں لگتا ہے، وہ سری لنکا والا نہیں دکھائی پڑا، کوئی فائدہ نہیں، مگر تم فیل کر رہے ہو کہ شاید یہ زمانہ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پڑھے لکھے غیر مسلم پڑھے لکھے بچے، اونچے خاندان کے لوگ کبھی ایسا بال رکھتے ہوئے کیا ہے؟ بیچارے جو جاہل کاہل 4 دن کے امیر، امبانی کے بیٹے کو دکھاؤ ایسا بال، ٹاٹا اور برلا کے بیٹے کا بال ایسا دکھاؤ، یہ موریا جی کے لڑکے ہی نے کیوں رکھا؟ یہ بھی غریب ہے، ایسے بال آپ کے جو کچھ نہیں کرتا وہ ایسے ہی بال، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو ویل نون ہوتے ہیں، جو ویل کلچر ہوتے ہیں، جو زبردست تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ خاندان سے مراد اعلیٰ زندگی کو جو باز اختیار کرتے ہیں، کبھی ان کے بچے مجھے لاؤ کوئی ایگزامپل ایسا بال نہیں رکھتے جیسے بال ہے ہمارے
چمن میں ٹھنڈی مسلمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، مگر شیطان فیل کراتا ہے کہ آئی ایم لکنگ ویری ہینڈسم، ویری بیوٹیفل. ابھی بیوٹیفل نہیں، پھول لگ رہے ہو، بیوقوف ہو، بیوقوف پھول لگ رہے ہو، بیوٹیفل ہے. سمجھ گیا؟ مگر شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے، لذت کو فیل کراتا ہے کہ میں کچھ لگ رہا ہوں، اور بیچارہ دوسرے نہیں کہہ رہے، اس کو خدا لگ رہا ہے. بار بار شیشے کے سامنے جا رہا، بار بار بال دیکھ رہا، خدا ہی دیکھ رہا. جسے لوگ نیا نیا جوتا خریدتے ہیں تو دوسرا نہیں دیکھتا، خدا ہی بار بار دیکھتا، چلتا ہے دیکھتا رہتا جب تک پرانا نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ لذت اس میں نہیں. شیطان کا کام ہے جو ہمیں یہ لذت فیل کراتا ہے. وہ پھٹی ہوئی پینٹ، پھٹی ہوئی حالت، پھٹی ہوئی. پہلے ایسی پینٹ کوئی فقیر اور غریب اور بیچارے وہ جو راستے میں کیا وہ سب بینتے رہتے ہیں، جو کباڑی. یہ کباڑی حضرات جو بینتے تھے ان کے پینٹ ایسے ہوا کرتے تھے. کل کے کباڑی آج اسی کباڑیوں کی سنت پر جو گندگی بٹورتے تھے. کباڑی کو نہیں کہہ سکتے، وہ بزنس ہے، وہ ذات برادری کا معاملہ نہیں ہے. مگر وہی جو لوگ پلاسٹک بٹور رہے ہیں ان کے بیچاروں کے پینٹ ایسے رہتے تھے. یہ کباڑی، کباڑ بٹورنے والے، بیننے والوں کا ڈریس پہن کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں VIP. اللہ پھٹی ہوئی حالت، پھٹی ہوئی پینٹ، دکھائی دیتا ہوا جسم اور مریلا ٹائپ کا بال، عجیب و غریب قوم کے بچوں کی شکل ہو گئی. لگتا ہی نہیں ہے یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ یہودیوں پہ ہی سب سیوا ہے کہ وہ ہم کو اسی فیصل میں ڈالتے ہیں. تو شیطان لذت ڈالتا ہے. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے نہیں دیتا. ایک بات جو جنرل ہے سب کے لیے ہے، اور اس کا دوسرا بات اور خطرناک، اس میں بڑے بڑے خاص لوگ آتے ہیں. شیطان کے پاس ایک ہی جال نہیں ہے، کئی طرح کے جال ہیں. جسے جب ہم مچھلی مارنے جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کھانے کے جال، بڑے بڑے کھانے کے جال. بڑے بڑے والے میں چھوٹی چھوٹی مچھلی نکل جاتی ہے لیکن بڑے بڑے پھنستے ہیں. چھوٹی چھوٹے کھانے میں ساری مچھلی پھنس جاتی ہے. ایسے شیطان کے پاس کئی جال ہیں. ایک جال تو وہ ہے جو ڈالتا ہے اس میں سارے نوجوان اور بچے پھنس جاتے ہیں. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، تو پھر وہ دوسرا جال پھینکتا ہے. ایسا تھوڑی کہ مسجد والوں کو چھوڑ دے گا، وہ مدرسہ والوں کو چھوڑ دے گا. ایک جال تو یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، اور دوسرا خطرناک جال یہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کو یہ فیل کرا دیتا ہے، اس کو یہ احساس کرا دیتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں مولانا ہوں، میں حضرت ہوں، میں نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں کچھ ہوں. اللہ اکبر. یہ بڑا خطرناک جال ہے. اس سے بڑے بڑے نہیں بچ پائے. 4 دن نماز پڑھنے جائیں گے تو روز سب کی حاضری کرنا، آج کل نہیں آ رہا، بس 3 دن نماز پڑھنا، دوسرے کی حاضری لے رہا، ناپ رہا ہے سب کے سجدے اور اپنی بات کر رہا ہے. تو ایک جال یہ ہے کہ اس میں عبادت گزار کو بتا دیتا میں عبادت گزار
یہ بہت خطرناک خیال ہے، اس میں بڈھے بھی بہت پھنستے ہیں۔ کیونکہ وہی مسجد جاتے ہیں، جب جوان رہتے ہیں تو مسجد نہیں جاتے، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ 11 بجے مسجد چلے گئے، کبھی یہ بٹن دبایا، کبھی ادھر چٹائی کھینچا، کبھی ادھر مسلسل رکھا، ٹائم نہیں کٹ رہا ہے، بڑھاپے کو کیا کریں گے، اور جوان لفٹ نہیں دے رہے ہیں، اور گھر میں کوئی قدر نہیں ہے۔ اور جاؤ مسجد میں، کبھی یہ بلب دھاؤ، کبھی یہ پنکھا چلاؤ، کبھی انویٹر ایسے کرو، کبھی چٹائی کھینچو، کبھی کیا کرو، پھر 12 ساڑھے 12 بج گئے تو جان پڑی۔ تو عمر گزرنے کے بعد مجبور مسجد جانے سے بہتر ہے کہ جب جوان رہو، نوجوانوں، تب مسجد جاؤ، چونکہ مجبور ہو کے جانا اور ہے، مسرور ہو کے جانا اور ہے۔ آج لے ان کی پناہ مددگاروں سے، کل کس نے دیکھا ہے نا؟ بوڑھے کے ہونے کا انتظار کرو گے تو شاید بوڑھے نہ ہو پاؤ تو کیا کرو گے؟ ہمارے یہاں کے لوگ توبہ کرنے کے لیے روز گناہ کرو، روز توبہ کرو بھائی، اللہ کرے گناہ نہ کرو لیکن کرو تو توبہ کر لو، اللہ نے روز 24 گھنٹہ توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی بات ہے کہ توبہ کرنے کے لیے انتظار کرو؟ ہم تو اس علاقے میں ہمارے پورے امیٹھی چھیتر میں عجیب تجربہ ہے، بوڑھے ہونے پر توبہ، جب ایکسپائری ڈیٹ قریب آ جاتی ہے اور ایک دم آخر میں سب جانا چاہتے ہیں تب توبہ کرتے ہیں، تب حج کرتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش سب کنٹیننٹ کے حاجیوں کو دیکھو، سب سے بڑی حالت میں یہی رہتے ہیں بیچارے، پتہ ہی نہیں چلے، ارے ان کے اوپر تو حج فرض ہی نہیں تھا، اتنی صحت لے کر کے آئے تھے، صحت تو شرط ہے، اب تم ارکان ادا نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا کوئی مینا میں غائب ہے، کوئی مزدلفہ میں غائب ہے، کوئی 5 دن کے بعد مل رہا ہے، کوئی 10 دن کے بعد مل رہا ہے۔ ہم سے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں حضرت اب ابا کو بھی مرید کر لیجیے، اماں کو، ان کا کوئی بات نہیں ہے، نہیں آنے لائق نہیں۔ اور کیا ہوا؟ بس آگے کل ہے، پانی وانی بھی نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، جب چلنے کے لائق تھے تو 4 بار حضرت گنج، چمن گنج، بیگم گنج، اور جب کہہ لائق نہیں ہوگے تو حضرت جائیں گے، لے جاؤ 4 بار۔ کوالٹی توبہ تو آخر میں بھی ہو جائے گی، نو ڈاؤٹ، اللہ تواب الرحیم ہے، مگر کوالٹی آف توبہ کیا ہے؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں، ہم سے ہوتے ہیں، آپ سے ہوتے ہیں، مولانا سے ہوتے ہیں، حافظ سے ہوتے ہیں، لیکن توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کرنے میں رسول نے بڑی پر امید بات کہی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اس میں کتنا پیسہ لگے گا بھائی؟ اس میں شامیانہ بک کرانا پڑے گا، موریا کا مائک منگانا پڑے گا، 3000 3500 میں 4000 میں جیب خالی کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنے میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو گناہ کرنے میں پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، شراب پیو گے تو پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا، ناچ گانا کرو گے، سارے گناہ کے کام میں آپ کو پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا، مگر کیا وضو کر کے جاؤ کہ نماز پڑھو گے تو پیسہ خرچہ ہوگا؟ مسجد میں جاؤ گے کتنا پیسہ خرچہ ہوگا؟ عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے کتنا پیسہ خرچہ ہوگا؟ توبہ کرو گے تو کتنا پیسہ خرچہ ہوگا؟ اس لیے سستا کام بغیر پیسے کا کر نہیں رہے ہو، جنت تمہیں بغیر خرچہ کیے مل سکتی ہے، مگر تم پیسے سے اپنی جہنم خرید رہے ہو، یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی۔ تو ایک کام کیجیے،
کہ وہ جو عبادت کرتے ہیں ان کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں. اور یہ دونوں تینوں کیفیت میں ایک واقعے میں پیش کرتا ہوں. غوث اعظم کا جلسہ ہو رہا ہے، شان ہو رہا ہے، بہت مشہور واقعہ. غوث اعظم جیسی عظیم شخصیت، تقویٰ اور طہارت، یہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے. جانتے ہو اس کا فرمان کیا ہے؟ کہا میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہم تو روزے عید کے موڈ میں ہر شخص شب برات. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا اس دن میری عید ہوگی. یہ ہے. اس سے پہلے کیا بے فکری، کون سی لاپرواہی، کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کس احمقوں کی جنت میں ہم رہ رہے ہیں، کیا سوچ رکھا ہے ہم نے. اس لیے وقت ہے ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے. سرکار 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے دن میں. رسول معصوم ہیں، سید المعصوم ہیں، معصومین ہیں. پوچھا کہ حضور آپ تو گناہ ہی نہیں کرتے اور آپ استغفار پڑھتے ہیں، کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بننا؟ گناہوں سے توبہ کرنا بھی بارگاہ الہی میں شکر ہے. اگر آپ گنہگار ہوئے تو گناہ معاف ہوگا، اور نہیں گنہگار ہیں تو آپ کے درجات بلند ہوں گے. کیونکہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے کو خاطی سمجھ کر کے توبہ کرتے چلا جاتا ہے، جھکتا چلا جاتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھتا چلا جاتا ہے، دنیا میں اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، اور سارے معاشرے میں سکون کی چادر بن جاتی ہے. تم استغفار کو اپنا معمول بنا کے دیکھو، رزق وہاں سے آئے گا جہاں تم نے گمان بھی نہیں کیا ہے. سب سے بڑا وظیفہ ہے رزق کے لیے. محل کاٹو گے تب جا کر کے کپڑا صاف ہوگا نا. میرے تو بات نہیں کرو گے تو محل کاٹو استغفار کرو. غوث اعظم مرتبہ اتنا، مستجاب الدعوات اتنے اور محبوب اتنے کہ شدت کی پیاس جب لگی ایک جنگل میں تو ایک قبر کا ٹکڑا آ گیا. آپ کے سر پر سایہ گزی ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہواؤں نے اس بادل کو ہلایا تو اس سے پانی کے قطرات کر کے، اور آپ نے اپنے لبوں سے اس قطرات کو چوس کر کے اپنی پیاس بجھائی. اس کی ایک پیاس پر اس کی طلب ہوئی تو اس کے مولا نے بادل کا ٹکڑا بھیج دیا. مگر وہی غوث اعظم اس شیطان نے کٹانا چاہا، وہی عدو مبین جو کھلا دشمن ہے. کھلے دشمن نے کیا کہا؟ جو کرنے نہیں دیتا نیک کام. اس نے کہا اے عبد القادر، ایک روشنی ظاہر ہوئی، ایک روشنی چمک. ظاہر ہے وہ شیطانی شعبے ہیں. ہمارے یہاں بھی بہت چمتکار کو نمسکار ہے. شیطانی شعبے کو غوث اعظم نے دیکھا، آواز آئی، ایسا لگا کہ خیری آواز آ رہی ہے. کہا اے عبد القادر جیلانی، میں تم سے راضی ہوں. تم نے بہت عبادت کی، ریاضت کی، بندگی کی، مجاہدات کیے، اب تمہاری چھٹی ہے. اب تم کو کچھ عبادت کرنے کی، ریاضت و بندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، انجوائے یور لائف. اپنی زندگی میں بس اب تفریح کرو. جو کچھ کرنا تھا کر لیا، ہم نے اسے قبول کر لیا. اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم نماز روزے سے بہت اوپر اٹھ چکے ہو. جیسے کہ بہت سے جاہلی بابا کہتے ہیں
کہ میں مکے میں نماز پڑھتا ہوں، میں خفیہ عبادت کرتا ہوں، ذکر الہی خفیہ طور پر کرتا ہوں، اور تمہارے لیے سب کچھ سب فٹ ہو چکا ہے، تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں، ریاضت و بندگی کی ضرورت نہیں، مگر یہ کوئی اور تھوڑی تھا۔ شیطان سب کو بہکائے گا، چڑھائی تو سب کو کرے گا، اس کا کام ہی بہکانا ہے، اس نے بہکانے کی مہلت لی ہے، مگر اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے تم سب کو بہکاؤ گے، لیکن میرے جو محبوب ہیں وہ تم پر سلطان بن کے چھائے جائیں گے، تم انہیں نہیں بہکا سکتے، سمجھ گئے؟ وہ تمہاری دشمنی کو جانتے ہیں، وہ تم سے عداوت پہلے ہی سے لے کے چلیں گے، اور نفس کی لڑائی میں ان کو مشق حاصل رہے گی، وہ تمہارے خلاف کھڑے رہیں گے۔ چنانچہ آپ نے کہا نادان، ہم سب کے آقا اور مولا امام الانبیاء، ہم پر تو 5 وقت کی نماز پڑھتے، اور سرکار دو عالم پر تو 6 وقت کی فرض تھی، ان پر تہجد بھی فرض تھی، اور فرض رہی، ان کا معاف نہیں ہوا، آقا کو کے اوپر جو فرائض تھے وہ معاف نہیں ہوئے، غلام کو چھوٹ کیسے ہو جائے گی؟ ان کا اپنا غلام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہوں نے شیطان سے پناہ لی، اسی لیے ہم کو جب کچھ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ سے تو اسٹارٹ ہے، لیکن اس اسٹارٹ سے پہلے اعوذ باللہ سے ہم اس بسم اللہ کو بچاتے ہیں، اعوذ باللہ سے بسم اللہ کو بچاتے ہیں، اس اسٹارٹ کو بچاتے ہیں، شیطان کی پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، تو شیطان کی پناہ مانگا، لا حول ولا قوت پڑھا، پڑھنے کے بعد اس سے نجات پا گئے، جو بہکا رہا تھا وہ فیل ہو گیا، مگر ایک باریک بات اور ہے اس کے پاس، اس باریک بات سے بڑے بڑے مفتی عالم اللہ جانے فقیران عدل بھی نہیں بچ پاتے، انہیں علم کا بڑا خناس لگتا۔ کہا تم نے عبد القادر جو علم شریعت اور فقہ اور عقائد جو علوم پر تمہاری مہارت ہے وہ آج کام آ گئی، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ ہم جیسے مولوی ہوتے تو کہتے کیوں نہیں بچائے گا مجھ کو میرا علم، اسی دن کے لیے تو میں نے پڑھا تھا، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، کتاب پہ کتاب، لغت پہ لغت، قاموس پہ قاموس، متن پہ متن، حجیے پہ حجیہ، عبارت پہ عبارت، استاد پہ استاد، 8 سال رات دن اوپر نیچے ہر وقت پڑھتا رہا، تبوہم حاصل کیا، تفقہ حاصل کیا، بلاغت پڑھا، اصول پڑھا، اصول حدیث پڑھا، اصول قرآن پڑھا، منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، نحو پڑھا، صرف پڑھا، اتنا پڑھا، اسی دن کے لیے تو پڑھا تھا، کیوں اس وار سے بچ گیا تھا، میں اس وار سے چلا تھا۔ اس نے جاتے جاتے بہت خطرناک کار کیا ہے، بہت شیطان بہت باریک چیز کا نام ہے، طرح طرح کے جال ہیں اس کے پاس، تو تم کو تمہارے علم نے بچا دیا، واقعی علم نے بچایا، مگر حقیقت پیچھے کچھ اور ہے، کوئی چیز بھی مادی جو ہے جو آپ نے کسب سے حاصل کیا ہے وہ تمہارا حقیقی نجات دہندہ نہیں ہے، جو تم نے خود حاصل کیا ہے اپنی محنت سے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ نادان، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو خدا کے فضل نے بچایا ہے، اس کے کرم نے بچایا ہے، اس کی رحمت نے بچایا۔ اگر یہ علم والا کر لیتے ہو کہ
میں نے پڑھا ہی اسی لیے تھا. یہ خناس بہت سے پڑھے لکھوں کے دماغ میں رہتا ہے. میں علم کی وجہ سے بہت معزز محترم ہوں. جی علم ضروری ہے، علم ذریعہ ہے، مگر علم منزل نہیں ہے. علم منزل نہیں ہے، علم ذریعہ ہے. علم منزل نہیں ہے. علم سے جنت کسی کو نہیں ملے گی. علم سے علم ضروری ہے. علم چاہیے حشر کے میدان کو سمجھنے کے لیے بھرپور ہے، لیکن علم جو ہے وہ ذریعہ ہے، مگر علم منزل نہیں ہے. کیونکہ علم سے جنت نہیں ملے گی. اونلی علم سے جنت نہیں ملے گی. جنت کہاں سے ملے گی؟ عمل سے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم بائی نیچر جنتی دوزخی نہیں ہیں، مزاجن جنتی دوزخ نہیں ہیں. ہمارے کرم اور ہمارے اعمال ہم کو جنتی یا دوزخی بنائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا رزلٹ اس کو ملے گا، جو برائی کرے گا اس کا رزلٹ ملے گا. رزلٹ اسی پر ہے جیسا عمل ہے. اسی لیے آپ میدان محشر میں ڈھونڈ ڈالنا اور دو چار لوگوں بہت ساتھ میں لے لینا، ٹارچ بھی لے لینا. ڈھونڈنا پورے میدان محشر میں کہیں بھی میزان علم نہیں ہے. میدان محشر میں میزان علم نہیں ہے کہ تصریفات کے ڈھیر لگا دو. یہ میں نے لکھا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اگر لکھا ہے تو ٹھیک ہے، کیا کیا ہے. اور علم ہی سے اگر جنت ملتی، ہمیں قرآن کا بھی علم حاصل کر لو گے تو جنت نہیں ملے گی جب تک عمل نہیں کرو گے. اور اگر علم سے ملتی تو قرآن یہ کیوں کہتا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اسی کو پڑھ کے بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے. اور قرآن تو سب نے پڑھا ہے تو گمراہ کیوں ہوئے؟ عمل سمجھ گئے؟ تو عمل سے شیطان روکتا ہے، اور جو کرتے ہیں ان کو احساس دلاتا ہے، ایگو پیدا کرتا ہے اور ان کے اندر تکبر لاتا ہے. یاد رکھنا، تکبر اگر آ گیا، ایگو آ گیا، گھمنڈ آ گیا تو جانتے ہو آج سوکھی ہوئی فصل ہو، کھیت پان سوکھا ہوا ہو، تو کوئی ایک ماچس لگائے تھے، کتنی تیزی سے جلتا ہے وہ کھیت. سارا کھیت جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے. ایسے ہی تکبر میں وہ آگ ہے، ایگو میں وہ آگ ہے. علم پر ذرا سا اردو ادب جان لیا، شاعری جان لیا، تھوڑا سا فقہ جان لیا، بس چالو ہو گئے. نہیں، غرور آیا نہیں کہ آپ کے عمل کی کھیتی سب جل جائے گی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پتہ چل جائے تو کم سے کم پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ کہاں چلے گا؟ میدان محشر میں. وہاں جب دفتر کھلے گا، سجدے غائب، نماز غائب، روزہ غائب، عبادت غائب، سارے عمرے غائب، سارے حج غائب، سارے جلسے غائب، ساری خطابت غائب، ساری تصنیفات غائب، ساری باتیں گفتگو غائب. آپ نے یہ غائب کا ہوا، اب برباد کر دیا گیا. تمہارے غرور نے تمہارے عمل کو برباد کر دیا. اس لیے شیطان نے غرور کیا ہے. اس کا مین مٹیریل کیا ہے؟ غرور ہے. شیطان کا مین مٹیریل جو ہے وہ غرور ہے. وہ ایگو پیدا کرتا ہے. ہر دولت مند کے دل میں، ہر پوزیشن اور منصب والے کے دل میں غرور پیدا کرتا ہے. مگر سب سے زیادہ غرور وہ پیدا کرتا ہے پڑھنے پڑھانے والوں کے. 1 کروڑ روپیہ ہو جائے گا تو آج کل کے زمانے میں کہیں جا کے غرور کرو گے.
کیونکہ 1 کروڑ کا پتہ ہی نہیں چلتا، لاکھ 2 لاکھ والے تو بیچارے غریب گھوم رہے ہیں۔ اب 1 کروڑ 2 کروڑ ہوگا تب جا کے کہیں غرور ہوگا، لیکن جو غرور 2 کروڑ حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے وہ علم کے میدان میں صرف 2 صفحہ پڑھنے کے بعد آ جاتا ہے۔ صرف 2 صفحہ پڑھتا ہے، غرور آ جائے گا، میں کچھ جانتا ہوں، میں کچھ جانتا ہوں۔ اس لیے دوستو اور عزیزو، ہمیں شیطان کے وار سے بچنا ہے، عملی طور پر، فکری طور پر جو بھی شیطان کے وار ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جب آپ کا قدم بہکنے لگے، جب آپ گمراہی کی طرف جانے لگو، جب آپ غلط فیصلے کرنے لگو، جب آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف لے جانے لگے، پہچان لو کہ اس وقت شیطان تمہارے اوپر محنت کرنے لگا ہے اور تم کو گڈھے میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ اسی وقت پہچانو، جیسے غوث اعظم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب یہ فیل کرو تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو اور لا حول ولا قوت کہو، اور جس چیز سے کی طرف وہ لے جا رہا تھا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اور جس سے وہ کہہ رہا نہ کرو اسی کو کرو۔ عمل کرنے کا ایک سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ شیطان جس سے روکے اسی کو کرو، اور جدھر لے جائے اس سے روک جائے۔ الٹا کرو شیطان کا، تم شیطان کا الٹا کرو گے تم دین کا سیدھا معلوم ہو جائے گا، صراط مستقیم پر چلنے لگو گے۔ واہ دعوانا